الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. میری جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، آج 21ویں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، 21ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ تیسرا عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ عشرہ بھی دکھایا جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے اور آج پہلی طاق رات ہے اور آج کے دن سے ہی مختلف ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اہتمام کرتی ہیں اور بھائی ہمارے جو ہیں وہ مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں اور مسجدوں کی رونق مزید بڑھ جاتی ہے. ویسے تو رمضان المبارک میں مسجدوں میں بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی چہل پہل دیکھنے میں آتی ہے، لیکن جب طاق راتیں آتی ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے اور طاق راتوں کی عبادتوں کی وجہ سے مسجدوں میں مزید رونق نظر آتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے. آج 21واں روزہ، اس کو نسبت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے بھی کہ آج آپ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. میرے ساتھ یہاں ذیشان بھی موجود ہیں. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 21 رمضان المبارک ہے یعنی یوم علی اور ساتھ ساتھ آج تیسرا عشرہ شروع ہوا جاتا ہے یعنی آج پہلی طاق رات جیسے فائزہ نے کہا یعنی آج بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر شب قدر ہو تو آپ کو 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. 21, 23, 25, 27 اور 29 اور جو 5 طاق راتوں میں قیام کرتا ہے، جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی کنفرم نوید ہوتی ہے کہ اس کو شب قدر حاصل ہو گئی ہے. اچھا جی، 27 رمضان المبارک کے لیے لوگوں کا ایک بڑا فائدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ شب قدر وہ شب قدر نہیں، نزول قرآن پاک اس دن ہوا تھا. 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہوا تھا، وہ کنفرمڈ ہے. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر روایت لیتے ہیں تو آپ کو کہیں 21 رمضان المبارک کو شب قدر نصیب ہو، کسی میں 23 ہے، کسی میں 27 ہے. تو مختلف جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو ہے وہ ڈیفرنٹ راتوں میں شب قدر کو
نازل کیا تو پھر ہم امتی جو ہیں وہ کیوں 5 طاق راتیں نہیں جاگ سکتے؟ اور یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں جس میں آپ کے نامہ اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی آپ مہر لگنے سے پہلے بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے چینجز کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور صرف ایک موت کا جو وقت تعین ہے جس کا مقرر ہے، اس کے علاوہ رزق میں اگر کمی ہے تو وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں لوگوں کے لیے دل میں بہت زیادہ شکایتیں کرتا ہوں، میں بہت زیادہ نافرمان ہوں اپنے والدین کا، یا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ دعا کرنے کا صحیح وقت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یہ عادات آپ کی زندگی میں سے خارج کر دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہوگا، آپ ہوں گے اور خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے گیسٹ کی طرف جائیں گے. جی فائزہ، کون کون موجود ہیں ہمارے؟ سب سے پہلے قاری محمد زبیر جنہوں نے خوبصورت انداز میں تلاوت کی. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خوش گلو نعت خواں جویریہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جویریہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. اور ایک اور خوبصورت آواز شانز عمران راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شانز، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یقیناً ہم جاوید صاحب بالکل جاوید صاحب سے پہلے بات کریں گے کہ ماشاءاللہ سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا، ایک چیز ہم بات کریں گے جاوید صدیقی صاحب جو کہ ایک عام انسان ہیں، جو کہ ایک کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور سیاست میں آنے کے بعد کوئی چینج آیا؟ رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پرسنل لائف اور سوشل لائف تو ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہے کبھی کوئی، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو ہم پچھلے سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا گزشتہ اس سے 1 سال پہلے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی تھیں، یہ لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، پچھلے سال یہ لوگ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ ہوتے تھے، وہ اس سال موجود نہیں ہیں، یا ملک سے باہر چلے گئے. دنیا سے جانے کی ضرورت نہیں، ملک سے باہر چلے گئے، شہر سے باہر چلے گئے. تو کیا جاوید صاحب کی زندگی میں ڈفرینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سیاست تو میں نے ابھی چند سال پہلے ہی اس میں سمجھے دیکھتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے. صحیح. اور سوشل لائف جو تھی وہ جو خدمت خلق کہتے ہیں نا، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہربان ہوگا عرش زمیں پہ. تو اس طرح کی چیزیں جو اب آپ کو پتہ ہے، پہلے ایک فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اس میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ بھی بتاتے تھے بہت ساری چیزیں، کچھ استاد بتاتے تھے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے، اور پھر ایک سوشل طبیعت بھی تھی. تو شروعات جو ہم نے کی تھی وہ اپنے علاقے سے، مطلب بچوں کے 23 مارچ کے پروگرام کروا لیے، 14 اگست کے، یا نعت خوانی کا مقابلہ، اور ابھی جیسے 23 مارچ گزری ہے کرا دے. تو اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک NGO ہے علم و فلاح کے نام سے، تو اس میں میڈیکل کیمپ وغیرہ، اور جیسے ابھی کرونا تھا آیا تھا تو اس میں جو انٹیریل سندھ میں بہت زیادہ حالات، آپ کو پتہ ہے انٹیریل سندھ کے تو حالات ویسے ہی خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفات آ جائے، کرونا یا سیلاب، تو اس میں اور زیادہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو بھی ہماری استطاعت تھی وہاں ایکٹیویٹیز کی. اچھا سیاست میں آنے کا، کیونکہ آج کل آپ کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کے علم میں. اچھا، اور پھر جس طرح گزشتہ 50 سال سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 2 تاریخ ہے، ایک 71 سے پہلے کی تاریخ ہے، ایک 1971 کے بعد کی تاریخ ہے. صحیح. تو 71 کے بعد سے لے کے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو 2018 میں وفاق میں آئی تھی، اس سے پہلے اس کی اسٹرگل چل رہی تھی، لیکن وفاق میں وہ 2018 سے آئی تھی. لیکن اگر پچھلے 40-50 سال دیکھیں تو ایک ہمارا ملک جو بہت مضبوط ایشیا میں ہوتا تھا، ایشین ٹائیگر کہلاتا تھا، کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا، اور اس کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئی. ظاہر سی بات ہے، پھر جب قرض آپ لیتے ہیں تو پھر جو قرض دینے والے ہیں وہ اپنی باتیں بھی منواتے ہیں. پھر تو یہ سب دیکھتے ہوئے حالات کو، تو اب ہر پاکستانی کا ہوتا ہے ایک درد مند دل ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، چاہے وہ اندرون ملک پاکستان ہی ہو، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. تو اسی طرح ہم نے بھی سوچا کہ چلیں کچھ اسٹرگل کریں. کہ ظاہر سی بات ہے اب ایج ایسی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کی خواہش ہو یا کوئی ٹھیکے کی اس کی. ہاں لیکن یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کا ویژن ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی ایک اسٹائلش زندگی گزاری ہے، تو کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ بہتری ہو جائے، کچھ بھلا ہو جائے. اور وہ جو ایک استحصالی ٹولہ
ملک پہ قابض ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح ترقی نہیں کر پائے جس طرح ہمارے دوسرے ممالک نے کی ہے. بالکل جاوید بھائی, لیکن ایک بات میں یہ بھی کہوں گا, پھر ہم بریک پر جائیں گے, واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں آپ سے بات کو, کہ ہر پارٹی جب چلی جاتی ہے تو پچھلوں کو ہی بلیم کرتی ہے کہ ہم نے یہ کیا, آنے والے کچھ نہیں کریں گے. تو اچھا مزے کی بات ہے, اب جو موجودہ گورنمنٹ نا وہ یہ بلیم نہیں کر سکتی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی اسی کی تھی, نگراں گورنمنٹ بھی اس کی مشاورت سے بنی تھی, تو یہ پارٹی پچھلی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتی. ٹھیک. تو یہاں پہ اب رزلٹ ظاہر سی بات ہے, اب عوام کی سوشل میڈیا کی عوام ہے, اور وہ نعرے یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے بجلی اور پیٹرول اور اس کے بارے میں جو آج کل عوام ظاہر سی بات ہے ڈیلی جو آفس جاتے ہیں آتے ہیں ان کا پیٹرول کا خرچ کافی بڑھ گیا ہے, بجلی کے بل آ رہے ہیں, تو جو وعدے کیے تھے تو اب یہ پچھلی گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی نہیں کی تھی. ایسا ہی ہے, اب رزلٹ چاہیے. تو وہی والی چیز کہ دیکھتے ہیں رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بھی ویٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بریک پر جانا پڑے گا. تو بریک سے واپس آئیں گے جاوید بھائی, پھر آپ سے بات کریں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں, جو کہ روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے, اور آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں. اور آج جیسا کہ آج کے دن کو نسبت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے, اور بچپن ہی سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی, اور سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے دعوت حق کو جو ہے وہ آپ نے قبول کیا. اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ بے حد کم تھی. علم و فضل جو ہے وہ آپ کا کمال تھا, شجاعت آپ کا خاصہ تھی. تمام غزوات میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو ہم مزید اس پہ اپنی ٹرانسمیشن میں آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شانز عمران راؤ, تو ہم چاہیں گے کہ شانز اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک کلام شامل کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور یہاں پر میں اپنے اسپانسرز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی, جن کے بغیر ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ نامکمل ہے اور ہم قطعی اس کو آپ تک نہیں پہنچا سکتے تھے. تو تمام اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کریں گے, جن میں شامل ہیں پاور ایگلز, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آپ آج ہی جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپے ماہانہ ارننگ کر سکتے ہیں. جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ اور انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ, آپ وہاں جائیں, ان سے رابطہ کریں. ویب سائٹ پہ آپ کو ایک فارم ملے گا, اس کو فل کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا اور آپ جڑ جائیں گے پاور ایگل کی ٹیم کے ساتھ. زبردست. اس کے علاوہ عابد ایجوکیشنل سوسائٹی, دی گریسفل گرامر ہائی اسکول, بولتی کتابیں, جاوید پبلشرز, ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس میں ایک جانا مانا نام, الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ, پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام, ہب آف پراپرٹی, وائٹل ٹی, جن کا کہنا ہے کہ وائٹل پیو اور زندگی جیو, حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز, اور روح افزا بائی ہمدرد, نعمتوں میں برکتوں کا کمال, یہ سنہرا سا لال. اور اگر ہم بات کریں آج کے وارڈروب کی, تو آج کا وارڈروب ہمیں وانا کلوتھنگ آفیشلز کی جانب سے بھیجا گیا ہے. تھینک یو سو مچ تمام اسپانسرز کا, بے حد شکریہ. جزاک اللہ جی. اور کہتے ہیں فائزہ کہ یہ دوست اگر ہمارے ساتھ نہ جڑیں تو ہم جتنی بھی کاوش کر لیں ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی. اور بالکل جی, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ڈے 1 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم یہاں موجود ہوتے ہیں تو اس میں ایک میجر رول آپ کا بھی ہے. جی فائزہ, آپ جاوید صدیقی صاحب کی طرف آتے ہیں. جی جاوید بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم پارٹی کو اگر سائٹ پر رکھتے ہیں کرتے ہیں تو ادر ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی, آپ کی پرسنل ایکٹیویٹیز یا آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, وہاں کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ رمضان میں سحری میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, افطار میں کوئی ایکٹیویٹی ہے, یا کیونکہ اعتکاف لڑکے مسجدوں میں بیٹھ گئے تو اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہے آپ لوگوں کی؟ اعتکاف
تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں وہ، بالکل جی ایسا ہی ہے. اور یہ جو آخری عشرہ ہے ویسے تو پورا رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن آخری عشرے میں کیونکہ نزول قرآن ہوا تھا تو اس میں خاص، اور جو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ طاق رات میں جو عبادات ہیں وہ 1000 سال سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ سب برکتیں. اب باقی یہ کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے مسجد میں افطار وغیرہ ہو، تو اب تو تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے سائٹ دوسری سائٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے، صحیح، کیونکہ ہم بھی بہت ساری جگہ مدعو ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ کہ پہلے مساجد میں پورا انتظام جو افطاری کا ہوتا تھا اور اعتکاف کا، کیونکہ ہمارے جو وہاں کے جو صدر ہیں تو ان سے بھی اچھے تعلقات تھے ماشاءاللہ. تو ویسے بھی الحمدللہ مساجد میں تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا آنا جانا 5 وقت لگا ہی رہتا ہے، تو اس حساب سے جو افطاری کا ہو سکتا تھا اہتمام وہ کر دیتے تھے. اور جو معتکف ہمارے بہت سارے جیسے دوست بیٹھتے تھے، یا ظاہر سارے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو اس حساب سے ان کی کوئی خدمت کرنی ہو تو وہ بھی کر لیتے تھے. بالکل. اور ایک چیز اور آپ کو انتظامیہ بلکہ کچھ عرصے پہلے تک تو بہت ساری جو ہمارے علاقے کی جو مسجد تھی اس کے انتظامی امور میں بھی تھوڑا بہت حصہ ڈال دیتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں فائزہ، لڑکوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جیسے میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں تو میں باؤنڈ ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی دل میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اعتکاف کرتا یا اعتکاف بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور تحفہ ہے لڑکوں کے لیے کہ آپ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو نفلی جو اعتکاف کی آپ نیت کر لیں، اور جب آپ واپس اٹھتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو میرے خدا کی کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ 10 دن جو بیٹھنے والے ہیں، لیکن وہ اس بندے کا دل دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں بھی محبت ہے کہ وہ میری رستے میں بیٹھے، یعنی میرے گھر میں بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے. میں سوچتی ہوں ذیشان کہ مطلب اللہ پاک کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بے شک ہماری عقل سے ماورا ہے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، میجر نہیں کر سکتے. ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوازنے کے. نقطہ نواز ہے وہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا نفلی عبادت اور نفلی اعتکاف، مطلب ثواب اتنا ہی مل رہا ہے. تو اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. انسانی عقل تو اس سے واقعی ماورا ہے، لیکن اگر کبھی سوچیں کہ کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا کریم ہے. اور خاص طور پہ رمضان کہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحے میں آپ چاہیں تو نیکیاں بھر سکتے ہیں. پورے سال بھر جو غفلت میں گزارا ہے تو وہ ہم رمضانوں میں اس کو رمضان کے مہینے میں کور کر سکتے ہیں. رمضان کی راتوں میں اپنی عبادات کو بڑھا کے جتنی چاہے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، جتنی چاہے، مطلب ان لمیٹڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور فائزہ ایک ساتھ اور چیز ایڈ آن کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ تحیہ کرتے ہیں نا کہ میں نے آج سے نماز شروع کر دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس روش کو دیکھتے ہوئے تمام پیچھے کی آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہی والی بات کہ زندگی میں جتنا ہو اپنے رب کا شکر ادا کریں. کیونکہ فائزہ اگر میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو میں ویٹ کروں گا کہ آپ مجھ سے یا میں آپ سے کانٹیکٹ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے باوجود بھی 5 وقت صدا دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، میں موجود ہوں تمہیں معاف کرنے والا، میں موجود ہوں تمہیں بخشنے والا، میں موجود ہوں تمہیں عطا کرنے والا. تو قربان اپنے رب کی ذات پہ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی اچھا، میں آپ کی بات میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن بہت مبارک ہوتا ہے، صحیح ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان. اچھا، اور رمضان میں آخری عشرہ جس میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک تو رمضان میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں 70 گنا وہ آپ کو ثواب ملتا ہے. مطلب عام نیکیاں تو بندہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے اور اس کا ثواب، اس کو اجر ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں وہ 70 گنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو کیونکہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اس پہ بھی نیکیاں مل رہی ہیں. حتیٰ کہ آپ سو رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے سو رہے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو نیکی مل رہی ہے، وہ بھی عبادت میں آپ کے شامل ہے. تو اب ہماری کوتاہی کہ ہم اس کو نہیں سمیٹ سکیں. ورنہ جیسے ہم شروعات کرتے ہیں کوئی بھی کام کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا
مہربان نہایت رحم والا ہے. تو تو شروعات ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. نہایت رحم. جی ہاں ہم نہایت کسی پہ رحم والا رحم کریں گے زیادہ سے زیادہ تو اچھا پھر تھوڑی بہت مدد کر دیں گے اور اس کے بعد پھر شاید دوبارہ وہ کہے تو شاید ہم کچھ کرنی کترائیں گے. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے, نہایت مہربان, ہمیشہ رحم کرنے والا. بالکل. اچھا اس میں بھی اگر آپ علماء سے اور پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں بدقسمت کہ جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. مطلب 4 افراد ایسے بتائے گئے ہیں یا 4 جو بھی ہیں کہ ایک تو جو والدین کا نافرمان ہے, بالکل, اور دوسرا جو کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے, بالکل ایسا ہی. تیسرا جو شرک کرتا ہے, بالکل, اور ایک جو اہم ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے کہ قطع تعلق, قطع رحمی, بالکل قطع رحمی, قطع تعلق, کہ اگر میری آپ سے کچھ تھوڑی سی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, اب میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, آپ کو نہ ملنا ہے نہ سلام دعا رکھنی ہے, تو وہ لوگ بھی اس عبادت سے محروم رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک زانی جس کا آج کل بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے, زانی کا بھی آپ عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ مطلب اتنی رحمتوں والے مہینے میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اس چیز سعادت سے محروم رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو توبہ طائب کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو حیرت ہے ایسے انسان پر. اور اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فائزہ اشک بار ہو گئے تھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک اور رمضان دیکھا. جو ہم سے پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اب ہمیں نہیں ہیں, جو رمضان نہیں دیکھ پائے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی صحیح روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہو, اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیوں میں اپنا وقت صرف کریں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامنوں کو بھر کے اس مہینے کو رخصت کریں. اور اب یہاں موجود ہیں میرے ساتھ جویریہ, خوشگلو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, اور نظر آتی رہتی ہیں اکثر ہمیں مختلف چینلز پہ. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی خوبصورت انداز میں ایک کلام شامل محفل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کا سور گئے, میرے بگڑے کا سور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. او بھلا حضور کی حال کا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا, مجھے رکھتے گئے آپ نگاہ میں, یہ کرم میرے حضور کا جی. میں تھا کیا مجھے کیا بنا
احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بڑا سوچ سمجھ کے کہلاواں تیری ذات بنا میں کچھ بھی نہیں تیرے نانن میری بات بنی بنی تیری بات بنا میں کچھ بھی نہیں پھر سجی ہوئی جیڑی ذکر والی کائنات بنا میں کچھ بھی نہیں ضیاء اپنی حیاتی تے غور کیتا تیری نعت بنا میں کچھ بھی نہیں جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی خوبصورت سے کلام کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں, جو کہ روزانہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اور آج 21ویں سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پہلی تاخرات ہے. یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہوں گے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ تسبیحات کا ورد کرتے رہیں اور جتنی بھی ممکن ہو عبادت کرتے رہیں. تو آپ ہمیں اپنی عبادتوں میں آج کی رات خصوصاً اور ہر رات میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو اور RKS پروڈکشن کو اور خصوصاً مجھے اور ذیشان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. ہمارے ساتھ ابھی جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, غلام مصطفیٰ سیال صاحب, ڈائریکٹر ابن ارقم اسلامک اسکول, صدر انجمن اساتذہ پاکستان صوبہ سندھ, ڈائریکٹر ابن ارقم اسلامک سیکنڈری اسکول. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جاوید بھائی. تو جاوید بھائی, ہم جو سوالات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, تو کیونکہ ٹوورڈز ٹو اینڈ ہے, پھر ہم جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب ایک کنکلیوژن اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی تک, کیونکہ 21 رمضان گزر گئے, تو اب کیا ایک میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے, تھوڑا سا بہتر کر لو؟ کیا ایسا میسج, کیا آپ نے آبزرو کیا؟ دیکھیں, وقت تو جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس وقت ہے, لیکن کیونکہ یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے پورا, مطلب پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں, اور تو اب یہ ہمیں فوری ایک تو سب سے پہلے جو قطع تعلق کا جو ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے ذرا سی باتوں پہ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, تو وہ فوری طور پہ اس کو ختم کر کے اور ان سے محبتیں بانٹیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ ایک نیکی بھی ہے, اور پھر دوسری یہ کہ ایک جوڑ, جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے جوڑ, تو یہ ایک جوڑ بھی ہے. زبردست. تو یہ بنیاد بھی ہے ہماری, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ طاق راتوں کا جو 5 طاق راتیں جو بتائی گئی ہیں کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی کہ جب ایک رات بتائی گئی کہ اس تاریخ کو قرآن نازل ہوا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور ان کو بتانے کے لیے, تو وہاں پہ 2 صحابہ آپس میں کسی بات پہ بحث و تکرار کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ بات جو تھی وہ پھر 5 طاق راتوں پہ چلی گئی کہ اس میں آپ تلاش کریں. تو اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں, آپ ابھی دیکھ لیں ہمارا فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں کس طریقے سے ہم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اگر ہم ایک ہو جائیں اور اس کو اگر ہم کریں, اب آپ دیکھیں نا کہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ سب ایک ہیں, اور جو مسلمان طاقتیں ہیں وہ سارے وسائل اور ساری چیزیں ہونے کے بعد بکھری ہوئی ہیں. اور آج آپ دیکھیں فلسطینی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل یہی چیز ہے. تو اگر ہم اپنے اندر ایک جوڑ پیدا کریں, ایک صفت بنا لیں, تو انشاءاللہ ہم دشمنوں پہ بھاری پڑیں گے اور ان کے دل میں بھی خوف ہوگا. لیکن آج
ہم بکھرنے کی وجہ سے، مسلکوں کی وجہ سے، زبانوں کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس کا کیا حال احوال ہو گیا. بالکل. تو یہ جوڑ بہت ضروری ہے. بالکل. میرے ساتھ غلام مصطفیٰ سیال صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی، انجمن اساتذہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا. انجمن اساتذہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ 1980 کی دہائی میں اس کا جو ہے وہ وجود قیام عمل میں آیا. اصل میں دیکھیں کہ جو قوم کے نونہال ہیں ان کی تربیت جن شخصیات نے کرنی ہے وہ اساتذہ کرام ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اساتذہ کرام کی تربیت اگر ہم اس نہج پر کریں گے کہ ان کے اندر سب سے پہلے تو فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو انجمن کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کے اندر جو اولین جو حیثیت ہے وہ ہے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ استادوں کے اندر اگر فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو وہ اپنے زیر سایہ جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ ان کو بہترین انداز میں جو ہے ان کی تربیت کریں گے. اور دوسرا اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے جس طرح آپ دیکھیں کہ اور طبقات کے اندر بڑے معاملات ہیں تو اساتذہ کے حقوق کی بھی یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. تو لہٰذا اس کا جو قیام ہے ان کے مقاصد کے اندر یہی دو زیادہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حقوق اساتذہ، اور پھر پاکستان جو نظریہ پاکستان ہے اس کا تحفظ، اور پاکستان جس ملک کے اندر رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، ان کے تمام معاملات کے اندر اساتذہ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کو ان اغراض و مقاصد میں اب تک کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو جو انجمن اساتذہ پاکستان ہے، جو ہمارا نصاب، تعلیمی نصاب، جو نصابی کمیٹی بنتی ہے تو ہماری مختلف کمیٹیاں بھی بنتی ہیں. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو نصابی کمیٹیاں بنتی ہیں تو انجمن اساتذہ پاکستان کے وہ نظریاتی لوگ اگر ان کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ نصاب ایسا مرتب کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین اور اسلام کے مطابق ہو. اور پھر امتیازی جو حیثیت حاصل ہے کہ الحمدللہ آج اسمبلی کے بعد ہر اسکول کے اندر، سرکاری اسکول کے اندر اسمبلی کے بعد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے انجمن اساتذہ پاکستان کو کہ اس نے سرکاری سطح پر اس کو نافذ کرایا. اور آج الحمدللہ ہر سرکاری ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو تو اسمبلی کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا وہ کمپلسری ہے، وہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے ہماری نئی نسل میں یہ جذبہ اجاگر کرنے میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دوری ہو گئی ہے اس سلسلے میں. اساتذہ اور پیرنٹس دونوں کا ہی میں کہتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرف تھوڑی رغبت ان کی ہو، اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ویسے ہی ہو جیسے اور باقی دنیاوی چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے واپس آ کے مزید کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے، اور وقفے سے واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے.